الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، میں اپنے عزیز حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد صاحب سہروردی کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے بڑی محنت کر کے یہ محفل سجائی ہے۔ یہ میرے پاس بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، میری مسجد میں بھی رہے، اور میرے والد گرامی جب لاہور آئے تو انہوں نے بڑی ان کی خدمت بھی کی، اور وہ جب بھی میں گاؤں جاتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ مولانا کا کیا حال ہے۔ تو اس محبت کی وجہ سے بھی میں یہاں حاضر، بڑے عرصے میں ان کی بڑے عرصے کی تمنا تھی کہ مولانا استاد آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں بیمار ہوں، اور حقیقتاً بیمار ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا آدمی ویسے کہے جی مجھے بڑے تکلیف تھی تو میں بڑی مشکل سے آیا، میں حقیقت میں بیمار ہوں، لیکن ایسا بیمار نہیں ہوں کہ آپ حضرات میرے اوپر ترس جتانا شروع کر دیں، اوہ بڑا افسوس ہو گیا ہے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو اور حضور کے دین کے لیے صحت مند ہوں۔ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ایک گل یاد رکھنی، جڑا بندہ بوزدل بیٹھے نا، بوزدل جدیاں ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہیں، بوزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا۔ یہ 1400 سال تاریخ ہے، جدیاں ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہیں، مولانا صاحب پتہ نہیں کیا کروں ہیں، گل میں اپنی مرضی نہیں کرنا۔ یہ پہلے بھی میں مولانا نو کیا سی بھئی میں بندے ویکھ کے کدی نہیں گل کیتی، حالات ویکھ کے کدی نہیں گل کیتی، بالکل کسی نو چنگی لگے بھاویں ماڑی لگے۔ میرے کو جڑا تاریخ لین آوے میں انہوں کہنا بھی پہلے میری تقریر سن لے، جے وارے چوے تو ٹھیک، ورنہ تو اپنے گھر میں اپنے گھر۔ گلہ میں بڑیاں ڈاڑیاں کرنیاں تے تسی جڑا بندہ بوزدل بیٹھا دل دا کمزور ہے وہ بے شک چلا جائے۔ حضور دی محبت جڑی ہے این سر جھکا کے نہیں ہو سکتی، اینج نہیں ہو سکتا، بلکہ فتح مکہ دے موقع تے حضرت سعد بن عبادہ جدوں کیا نا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ اے حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں۔ آپ نو غصہ تے پہلے بھی بڑا سی، بھائی گزشتہ سال ہے نا جڑا سانو گزشتہ نہیں بھائی حضور نو اتھوں انہوں نے بڑی پریشانی سانو دیتی، تے پھر کدی خندق وچ پہنچے، کدی سانو بدر وچ آ کھڑوتے حضور دے سامنے، کدی او دے، انہوں نے غصہ تے صحابہ نو بڑا سی پہلے بھی،
لیکن اس دن سعد بن عبادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، آج کعبے بھی جی بندے وٹ دیاں گے. آج کوئی سامنے آیا تو بندے وٹ کے رکھ دیاں گے. اے جدوں سنیا نا تو مشرکین مکہ انج ہو گئے. انہاں کہا لو جی آج تے بچ کوئی نہیں. ایک بندے نے شعر لکھے تے شعر لکھ کے ایک زنانی نو دیتے، بھائی حضور دی سواری اگے پڑھو، اے کی کہندا ہے سعد بن عبادہ اج تے جناب کہندے بندے وٹ دینے اج کعبے وچ بھی نہیں کسی نو چھڈنا. او دے وچ چند شعر جڑے نو بڑے ڈاڈے. او عورت جا کے حضور دی سواری اگے کھڑی ہو گئی. حضور نے سواری روک لئی. حضور نے فرمایا کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی. یا رسول اللہ آج قریش آپ سے پناہ مانگتے ہیں لیکن پناہ کا وقت گزر چکا ہے. ان سعدا یرید قاسمۃ الظہر بآل الحجون والبطحائی. حضور یہ سعد جو ادھر شعر پڑھ رہا تھا یہ بطحا اور حجون کے رہنے والوں کی کمر توڑ دینا چاہتا ہے. خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالعواء والنصراء. اے روکو روکو حضور، اے خزرجی نو روکو، اے تے اج اتنا غصہ ہے کہ سانو چک کے تے آسمان دے ستارے تو بھی پرا سٹ دے گا. اینو روکو، اے اج اتنے غصے وچ یار. اگے آخری جڑی گل ہے نا او اصل ہے میں جڑی فن حینہ فینہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء. حضور روکیے روکیے، یہ تو بفرا ہوا شعر ہے. اے اصل بات ہے میں جڑی کرنا چاہتا کہ حضور دی عزت ہوتے گل ہوئے تو بیگانہ بھی کہے یہ تو بفرا ہوا شعر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ایسے ایسے بات کرو، اگر مگر چونکہ چنانچہ سے بات نہیں ہوتی. حضور کے بارے میں جو چونکہ چنانچہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. میں آج انگریزوں کی تعلیمات لے کر میں کہا جی 1400 سال دسو حضور دی عزت دے بارے کسی نرم بات کیتی ہوئے. نرم بات نہیں ہو سکتی. نرم بات تا ہو سکتی بھی میں نے کوئی چنڈ مارے، میری کوئی پگڑی چھکے، میں نے کوئی گال کٹے، او دے نال نرم بات ہو سکتی. جدوں حضور دے بارے کوئی گل کرے پھر نرم بات نہیں ہو سکتی، پھر گرم بات ہو جائے. اے ساڑیاں پگڑیاں داڑیاں ایسے واسطے لئی پھرنے ہیں اور کوئی مقصد کوئی نہیں. ایسے واسطے ہیں صرف رسول اللہ واسطے اور کوئی مقصد کوئی نہیں. جس کمینے نے کلمہ پڑھیا پھر حضور دے بارے چونکہ چنانچہ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس نے کلمہ پڑھا. اے مینو دے بھائی بخاری شریف افضل الخلق بعد الرسل ومن سیدنا صدیق اکبر. سمجھ آئی؟ آج لوگ ہمیں نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں جی مولانا صاحب نرم بات کرو. میں کہا نہیں نہیں یہ تھے نرم بات نہیں ہو سکتی. جدو صحابہ نے نرم بات نہیں کی تھی تو مولی خادم کون ہوتا ہے؟ اے 550 صفحے تے حدیث پاک میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود نے صرف اتنی گل کی تھی. انہیں کہا واللہ لا ارا وجوہا وانی لا ارا اشوابا من الناس خلیقا ان یفروا ویدعوک. انہیں کہا جناب اے ساڑھے تے نال تسی جنگ نہ کرو. اے ابو بکر مختلف قبیلے دا بندہ ہے، اے عمر علیحدہ قبیلے دا بندہ ہے، بلال حبشے تو آیا، صہیب روم تو آیا، سلمان فارس تو آیا. اے تو انہوں چھڑ جان گے، اے نس جان گے، اے نہ تے اعتماد کر کے ساڑھے نال لڑن لگے ہو. اے میدان حدیبیہ گل کی تھی. محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی. جیڑا پوچھ پوچھ کے محبت کرتا وہ جھوٹ مارنا. مولویاں دے فتوے نہ محبت نہیں ہوندی. ہاں جی جی مولانا صاحب انگوٹھے چومنے جائز ہے کہ نہیں؟ میں کہا چاہے پھٹے منہ تیرا. یہ کوئی پوچھنے والا مسئلہ ہے؟ اپنے دل سے پوچھ کہ مجھے اپنے نبی کا نام چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. شاہ جی کو معذرت نہ، شاہ جی نو کرسی دے ہونا ہے. نہیں نہیں شاہ جی نہیں کرسی دو. شاہ جی بسم اللہ. اے تسی ہو سارا کچھ اسی دے ویسے درمیان جائے کھڑے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ
چلو اسی انہاں دا احترام کریں گے نا تو اتنے پھر نہیں پہنچا گے نا، نہیں تو بھابیاں دی ڈائریکٹ پھر حضور نال بک بک لوگ شروع کر دیں. ایتھے تھلے اسی انہاں دے پیراں دی خاک رہاں گے تو اتنے تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. ایتھے گل ہوندی اصل بات. اعلیٰ حضرت بریلوی کو کسی نے پوچھا نا، انہیں کہا جناب محبوب سبحانی دے کوئی قدم دا انکار کرے تے پھر؟ اعلیٰ حضرت فرمایا میں کفر اسلام دی جنگ تے نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن ایک گل ضرور ہے کہ خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے. تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی اس گل دی؟ بھائی جدوں اللہ دے محبوباں دا انکار کرو تو پھر ایک دن بندہ قرآن و حدیث دا بھی انکار کر دیندا. منہ دھوਣ دا پتہ نہیں، لوگ گلاں حضور دے بارے کرنے. اے داتا مینوں دے بھائی داتا صاحب نے کی لکھیا، اے کشف المعجوب وچ داتا صاحب نے لکھیا میں صدیق اکبر دی گل بعد وچ کرنا. اے بابا جی نو 1000 سال پہلے دین نہیں سمجھ آیا؟ آج مولوی کوئی نویں اٹھے سعودی عرب دے ریال کھا کے دین دی گل کرنی ہو رہے، امریکی ڈالر کھا کے ممتاز قادری نو قاتل کہنا ہو رہے، غزنی تو چل کے بھاٹی چوک کے ڈیرا لا کے دین دی گل کرنی ہو رہے. کوئی معمولی بات ہے؟ آج ہر بندہ اٹھ کے میں تو کون ہے؟ کہتا ہے میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہا داتا صاحب کہتے ہیں میں سنی ہاں، تو کہ داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہیں؟ اٹھو جیڑا پوچھے انہوں کہا میں سنی ہاں. داتا صاحب نہیں شرمائے، 1000 سال پہلے بابا جی نے کیا میں سنی ہاں. آج تو کہڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ سلطان الہند 40 دن داتا صاحب دے پیراں وچ بیٹھے رہے. انہوں نے نہیں سمجھ آیا کہ قبر پہ جانا شرک ہے. آج نویں مولوی آئے جنہاں 90 لاکھ نو ایک نگاہ نہ کلمہ پڑھا دیتا، او قبر تے گئے. حضور نال محبت کرنی، انے واہ محبت کرنی. اے تسی نام ہی عنوان رکھیا، انے واہ دا مطلب جان دے ہو کسی دی سننی نہیں گل. آج کوئی نویں مولوی نہیں جمے، ساڑھے بزرگ پہلے فیصلے کر گئے. سانو کیبلاں تے ٹی وی والے دے حوالے نہیں کر کے گئے عامر لیاقت دے، داڑھی منڈیاں ڈاکٹراں دے حوالے سانو کر کے نہیں گئے. ساڑھے بزرگ تے او سن جنہاں دے کدی مستحب بھی فوت نہیں ہوئے. آج لوگ چاہتے ہیں دین کو امریکہ کے مطابق کر دیا جائے، کیونکہ کفر چاہتا ہے محمد عربی کا دین چھپا دیا جائے. آج کفر چاہتا ہے کہ جناب مسلمانہ دیاں دھیاں فٹ بال کھیڈن، جڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں وہ فٹ بالاں دے پیچھے نسن. آج کفر چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہے وہ کرکٹ کھیلیں، جو طواف کعبہ کرتے ایسے ایسے ہاتھ نہیں کر سکتی، وہ ایسے ہاتھ کر کے بال کرا سکتی. جڑی اندر بہ کے بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتیاں، وہ سٹیجوں تے گانے جا کے گا سکتیاں. آج لوگ چاہتے ہیں دین بدل دو. مولانا صاحب نرم بات کرو، اے تھوڑی تھوڑی بات کرو، آخر اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں کہو یہ اخلاق یہ ہے کہ محمد عربی کی دین کی بات ایسے کرو. بات سمجھ آ رہی؟ گل میں دلیری نہ تسی پریشان نہیں ہونا، میری ویڈیو بن رہی، میں شناختی کارڈ بھی دے جاواں گا. میں پرویز مشرف دے دور 2 باری جیل گیا. ہن یہ حادثہ تو میرے نال بعد وچ ہویا، لیکن میں اس کمینے نو کہندا سی، میں کہا کمینیا تو کوئی نہیں رہنا، میں پھر بھی جمعے پڑھانے. جب مولویوں کو ہاتھ کڑی لگن دی واری آوے نا تو پھر کہندے نہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میں کہا جب ہاتھ چمانا پھر ہاتھ نہ چمایا کرنا، جی ہاتھ چمانا تو پھر ہاتھ کڑی لوانا بھی مزہ لینا چاہیے نا. دین دے نا تے کھان لگیا، جیبہ بھرن لگیا، کہنا بڑا ہی مزہ آیا، سرکار کا لنگر کھایا. میں نے کہا اے لنگر بھی کھاؤ نا، اے لنگر کنے کھانا ہے؟ سانو وہ جیل کہندے مولوی تسی کیڑے پاسے؟ وہ ڈاکو چور جڑے سن مولوی تسی کیڑے پاسے؟ میں کہا تسی کیڑے پاسے؟ انہوں نے کہا سی تے چوری کی تھی. میں کہا سا محمد عربی دی دین دے پیرا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. توجہ جی توجہ، بات سن. میں گل بڑی مختصر کرنی، تسی اج سوچتے رہنا ہے، میں تقریر مکا دینی، لمیاں گلاں نہیں کرنیاں. انے واہ حضور نال محبت کرنی، بس
اننے وعدہ مطلب سن نہیں کوئی حضور دے بارے گل کرنا این جی گل کیتی ہوندی نا سنیا تے بے ادب جمدا ہی کوئی نہ. لیکن آج نہیں جی وہ بھی تو میں کہ تو محلے داریاں ڈھونڈتا رہے رشتہ داریاں ڈھونڈتا رہے گلاں تو صحابہ نہیں کرنا. لو جی داتا صاحب دی میں گل کر جاواں. میں اقبال آج کدی لاہوروں پنڈی جلوس کڈے جا رہے ہیں میں کہ جی اے جلوس صحابہ کڈیا لاہوروں پنڈی لانگ مارچ ہو رہا ہے. میں کہ جی یہ لانگ مارچ صحابہ کیتا تکمیل پاکستان کانفرنسیں ہو رہی ہیں جی 14 اگست کو جلسے ہو رہے ہیں. میں نے کہا بے شرمو اصل بات اور ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. صرف شرک اور بدعت حضور کے بارے میں ہے بس. یہ صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا جی جڑا صحابہ میلاد منایا تو سوچ بھی نہ سکتا تو تے محلے داریاں نہ چھڑ سکتا. تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے پیو دا سر کٹ کے تے کنوں نپ کے حضور دے کول گردن لے آئے. تو تے محلے داریاں نہ چھڑ سکتا. ابو عبیدہ بن جراح اپنے سکے پیو دا سر کٹ کے لے آئے. اینج تے جناب بکری دا بھی سر کوئی نہیں چاہتا اینج کنوں نپ کے. تے حضور نے فرمایا ویحا کا فرمایا کدا ساری عرض کیتی ہے میرے پیو دا ہے. فرمایا کیوں کٹے عرض کیتی بے ادبی کیتی تے کٹ کے لے آیا. ایک گل کرنی بڑی آسان ہے. میں بھی کر چھڑی تو بھی سبحان اللہ کہہ چھڑی. گل کرنی بڑی آسان ہے لیکن ذرا سوچو صحیح پیو ہوئے سکا ہمیں گلاں لوگ کرنے جی بچوں پیسے نہیں دینے بھائی آپ کی جوانی اللہ تعالیٰ وڈا جوان کرے تو میری گل سنی پیسے نہیں دینے بالکل. پیسے دیتے میں تقریب بند کر دینی سمجھ آئی. باقی نعت خانہ نو دیتے کرو میں نہیں لیندا میں مہربانی. نعت خان پتہ ہے کی کہنے سرکار نے اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں. تو پھر لوگوں نے ہتھاں وال ویکھ دین کوئی دے بھی رہا کہ نہیں. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی باتیں. ہاں یہ رونے والی باتیں. ہاں یا بڑی گل نہ کر یا پھر ادھر عمل کر. پیسے مکا کے نعتاں پڑھنیاں ہو رہن 25,000 ایڈوانس لے کے تقریراں کرنیاں ہو رہن. میں کہ تو تے دکاندار ہے تو حضور دے دین دی کی گل کرنا. مولوی پہلے حضور دی امت کو پیسے منگتے ہیں سانو پہلے اتنے پیسے دیو. میں کہ تو دین نو دتا کہ کمینے پیسے منگنا لوگوں. اے بخاری شریف وچ موجود ہے نعت انج پڑھی جاندی. اے بخاری شریف وچ موجود ہے پہلے صحابہ خندق کھودی پھر بھوک لگی پھر پیٹوں تے پتھر بدے پھر حضور نے فرمایا ہن مٹی چاؤ. مٹیاں دے ٹوکرے سر تے رکھے تے پیٹوں تے پتھر. نعت وہ پڑھ دی 20 قسم دے کپڑے پا کے جناب ٹائٹ قسم دی پگڑیاں بن کے کیڑیاں نعتاں تو پڑھنا جھوٹ مارنا تو نعتاں پڑھنا تو. ہاں جی میں گل اپنی مرضی تسی کوئی پریشان نہیں ہونا. میں ہاں شریعت دا پہرے دار ہاں تے میں شریعت دی کھانا روٹی. ہاں میں ہاں حضور دے دین دا چوکیدار. چوکیدار دا مطلب ہوتا ہے مالک دی ہر شے دی حفاظت کرے بس. میں دین دا چوکیدار ہاں. ساڑی کوئی بوتھے نہیں سونے یہ تے مالکہ دا کرم ہے انہیں سانو چوکیدار بڑھایا. چوکیدار ویک سمجھ کے رکھیا جاندہ ہر بندے نو چوکیدار نہیں رکھیا جاندہ. یہ تے انہاں دا کرم ہے سانو انہیں چوکیدار بنایا. تے جدو چوکیدار ہاں تے پھر مالک دی ہر شے دی حفاظت کرنی بس گل اتنی ہے اور کچھ بھی کوئی نہیں. میں جڑیاں گلاں کر رہا نا دلیری نال تسی پریشان نہیں ہونا اس گل تو. ساڑھے صوفی محمد اللہ دتا صاحب لاہور والے فرماندے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ وچ تے وہ شیر نو بھی پہ جاندہ. ہاں جی کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ وچ تے وہ شیر نو بھی پہ جاندہ. وہ اپنی پاور نہ نہیں پیندا انہوں پتہ ہے مالک دے نال. تے ساڑی رسی بھی تو کسی دے ہاتھ وچ ہے نہ ایویں تھوڑی گل ہے. لوگ کہتے ہیں نہ ایسی بات کرو. میں نے کہا نہ ایسے بات نہیں ہو سکتی. ایسے بات نہیں ہو سکتی. ایسے بات حضور کی عزت پر ایسے بات ہوگی. ہاں ایسے بات ہوگی. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. لو جی صحابہ کے میں ناتا پڑیاں مٹی دے ٹوکرے ہوون سر ہوتے پیٹ ہوتے ہوئے پتھر تے سردی بھی چل رہی ہوئے. غزوہ خندق دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماندا اسی تے صحابہ نو نچوڑ کے رکھ دیتا سی. اس تے اسی تے خندق دے میدان وچ نچوڑ کے رکھ دیتا سی صحابہ نو.
کہ معمول پھر مٹی دے ٹوکرے سر تے اومن پھر نعت صحابہ نے پڑھی بخاری وچ موجود یحفرون الخندق وینقلون التراب ویقولون نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرماؤ دنیا والو سن لو اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ ہیں ہم حضور پر قربان ہوتے رہیں. یہ ہے بات. داتا صاحب نے کی لکھیا اقبال کلندر لاہوری. میں اقبال کو پوچھا, میں کہا اقبال مصور پاکستان, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا. اے اقبال نہیں ہے گا, اے اقبال دی پہلی زندگی ہے. ہاں اقبال دی پہلی زندگی ہے. چین و عرب ہمارا ہے, ہندوستان ہمارا ہے. آخرت اقبال پھر اتھے پہنچیا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس گھر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. آخر اقبال اتھے آ کے فنا ہویا, کہنے لگا سنو اے مسلمانہ, سارا دین حضور کی ذات ہے. اگر تو وہاں تک نہ پہنچا تو تیرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی فرق کوئی نہیں. آخر اقبال اے وے با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من. اقبال کہندا یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. اے اقبال پھر آخر تے ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے, باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اے مت کوئی سمجھے کہ ساڑیاں محنتاں نال اے جہان کھڑے ہویا. میں تو تھوڑا جا اتلے سپیکر تو نہیں چل رہے, اچھا ویسے بھی میں گل ایک کرن لگا تاکہ ہر بندے تک آواز نہ جائے. اے کیبلاں تے انگریزاں نے تے انٹرنیٹ نے مقدس رشتے بھی پامال کر چھڑے. ہاں جی, ماواں بہناں دے رشتے بھی پامال ہو گئے. اخباراں تے بھی یہ گلاں آ چکیاں. تسی دسو کہ جڑے محرمات ابدیہ دے رشتے بھی پامال ہو جان تو پھر آسمان تے زمین کھڑیا. پہلیاں امتاں ایک جرم کیتا, کوئی بندر بنیا, کوئی خنزیر بنیا, کسے تے پتھر برسے, کسے تے خون برسیا, کسے تے ڈڈو برسے. حضور دی امت کیڑا جرم ہے جڑا نہیں کر رہی؟ کیڑا جرم ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی؟ نہ کوئی بندر بنیا, نہ کوئی خنزیر بنیا, نہ آسمان پھٹیا, نہ زمین پھٹی, نہ ڈڈو برسے, نہ خون برسیا, نہ کوئی جناب کوئی گل بھی نہ ہوئے. تو کدی وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرما دینا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے. اسی ادھا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. حضور کے بارے میں بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو اے شکر ادا کیتا کر بھائی, حضور دی وجہ تو خنزیر نہ بنیا. تو حضور کے علم میں بارے بات کرتا ہے, کبھی کہتا ہے صحابہ نے میلاد منایا, کبھی کہتا ہے اٹھ کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. میں اصل گل داتا صاحب دی کراں تاکہ اس تو پہلے تانوں سمجھ آ جائے. داتا صاحب نے کشف المعجوب وچ لکھیا, داتا صاحب فرماندے داتا صاحب فرماندے کہ ولی کی ساری زندگی, ولی چاہے وہ قطب الاقطاب ہوئے, چاہے وہ غوث الاغیاث ہوئے, چاہے وہ وقت مجدد ہوئے, کوئی ہوئے ولی, داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے. تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی یہ گل. جب داتا صاحب دی اپنی زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں, تو مولوی کون ہوتا ہے جو حضور کے بارے میں بات کرے؟ پھر بھی داتا صاحب نے لکھا فاضل تر, حضور دا سانس پھر بھی افضل اور اعلی ہے. تو جدوں حضور دے ایک سانس برابر داتا صاحب دی زندگی نہیں, سلطان الہند دی نہیں, 11ویں والے پیراں دی نہیں, خواجہ ابو الحسن خرقانی دی نہیں, با یزید بستامی دی نہیں, تے مولوی کون ہوندے ہیں جو دو لفظ پڑھ کے کدی کمن حضور فلاں چیز نہیں جانتے تھے تو فلاں نہیں جانتے تھے تو فلاں نہیں جانتے تھے. تو پھر آپ بابا جی نو دین سمجھ آیا یا آج دے مولویاں نو دین سمجھ آیا؟ اے داتا صاحب نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا, اتنا وڈا پیرا دیتا, سنی کیوں منہ چھپاون؟ اسی کیوں, میں تھے آیا تے میں منہ چھپا کے نہیں آیا, نہ سنی منہ چھپان جو کہ نہیں, منہ وہ چھپاون جنہ دے وڈے بھونکے. ساڑھے وڈیاں نے تے پھانسی دے پھندے ویک کی بھی حضور دیاں ناتاں لکھیاں پڑھیاں نہیں. ساڑھے وڈیاں نے سامنی پھانسی دا پھندا بدیا,
مولانا سید کفایت علی کافی 1857 سامنے پھانسی دا پھندا بدے ہویا تے شاہ جی این چلے سویرے انگریز لے کے چلے پھانسی دے پھندے نو تے شاہ جی این چلے این کر کے چلے جڑے نال انگریز سن وہ کمن لگ پے تے انہاں کہا بابے نو ہویا کی؟ فرمایا ہویا کی لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. میں ساڑھے وڈے نے پھانسی تے پھندا ویکھ کے بھی نعتاں لکھ دیتی ہیں تے سنی کیوں پریشان ہون؟ جنہاں دے وڈے نے کچھ نہیں لکھیا نعتاں وہ اپنے جا کے وڈے دی قبر تے مارن جوتیاں. اسی تے کوئی ساڑھے وڈیاں تے پھانسی دا پھندا ویکھیا تے انگریز کمن لگ پے تے شاہ جی پھانسی دا پھندا جدوں ویکھیا تے تازی تازی نعت لکھی پڑھی نہیں بھائی کوئی پرانی یاد سی تے پڑھی نا ایسا حالت ہے پرویز مشرف جا جرنل بھی صرف عدالت کی طرف دل جا کے دل ہار بیٹھا. کمانڈو صاحب جناب چیف آف آرمی سٹاف صدر پاکستان صاحب چیف جناب فوج دا چیف اجے عدالت کی طرف چلیا تے دل ہار پیا اجے تے تو دفعہ ہی کوئی نہیں لگی تے بابا جی تے پھانسی جناب پھندے وال جا رہے سن تے پھر نہ دل اٹیک ہوئے نہ جناب بلڈ پریشر ہائی ہوئے نہ شوگر لو ہوئے. دسو ایک کیڑی چیز ہے مسلمانوں جیڑی بابا جی نو اینج کر کے لے چلی؟ وہ ایک ہی چیز تھی, وہ عشق رسول اور محبت رسول تھا, اور کائنات میں چیز ہی کوئی نہیں تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. شاہ جی نے نعت کی لکھی, تازی تازی نعت لکھی, فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا مجھے نہیں پیاس لگتی, مجھے نہیں پیاس لگتی. ہاں میرا گلا بھی ٹھیک چل رہا ہے تو پیاس بھی نہیں لگتی. ہاں بالکل تسی بے فکر ہو, میری گل سنو, میں نو ایکٹنگاں نہیں آندی ہیں نال چاہ دا کپ رکھیا دیکھ بھریا تے پھر جناب یہ ایکٹنگاں کر دیں بھئی ایڈے تینوں گلے تے اتنا بوجھ پایا کیوں ہوئے جڑا تینوں نال چاہ پینی پہندی, اتنا ہی کام کر رہا جتنا ہو سکنا. توجہ اے دین حضور دا ایویں نہیں, سیکولرزم تے پاکستان وچ جناب سیکولرزم تے گڈیاں پتنگاں اڑائیاں جا رہی ہیں تے 50,000 بندہ ترانہ پڑھدا, 50,000 بندہ قرآن کیوں نہیں پڑھدا؟ ہاں جی وزیر اعلیٰ 50,000 بندیاں نال قومی ترانہ پڑھیا, پاک سرزمین شاد باد. میں کہا جی حضور نہ ہوندے تے تہاڈی پاک سرزمین کتھوں ہوندی؟ تو 50,000 بندے نال نعت پڑھنا پھر تے تینوں منیے, کیونکہ وہ کفر ناراض ہوتا ہے نا. وطن کی پوجا تو کرو, کفر کہتا ہے پوجو وطن نو. ہاں جنہ دے صدقے سارا کچھ بڑھیا انہاں دی گل نہیں کرنی, کیونکہ یہ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں, میں سیکولر مسلمان ہوں, میں بنیاد پرست نہیں ہوں. جے نعت پڑھ دیتی تو پھر تو اوباما اینج ہو جائے گا نا, انہوں نے کہا اوئے یہ نعتہ پڑھ رہے پھر تے اسی آج گئے تے کل گئے. کچھ بھی نہیں مسلمان کر سکتے, اے مت سمجھے نہ کوئی ایٹم بم ہوندے بھی انہاں دی ٹنگاں کمی جا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. پوری دنیا دے مسلمان مل جان کچھ نہیں کر سکتے. ایک ہی طریقہ ہے اوپر آنے کا. میں کہا اقبال تو داڑھی منڈا ہے, تو دس, ساڑھی گل تو کسے مننی کوئی نہیں, یہ مولویوں کی باتیں ہیں. میں کہا داڑھی منڈا تو دس ہو اقبال کہ حضور کی امت اوپر کیسے جا سکتی ہے؟ کہنے لگا زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہنا جی حضور دی امت اتنے جانے چاہتی دوبارہ تو پھر ایک ہی طریقہ ہے, اپنے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے اوپر جانا. اتنے ایٹم بم ہوندے, امریکی 27 فوجی مار گئے بارڈر ہوتے, ایٹم بم ہوندے انہاں دی ٹنگاں کمی جا رہی ہیں. نہیں جی نہیں ہم تو ایندہ نہیں کرنا, ایندہ 50 مار جان گے پھر کہیں گے ایندہ کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا. حضور دی عزت اور ناموس ہوتے جڑے پیرے نہ دے سکے انہاں دی اپنی عزتاں بھی کدی نہیں رہیاں. ہاں یہ گل میری یاد رکھنا. ہاں صحابہ ایویں نہیں کٹے, اے مینوں دیو سبل الہدا, اے 70 صحابہ شہید ہوئے میدان احد وچ, جنہاں وچوں 30 صحابہ صرف حضور دے سامنے اپنی گردناں کٹائیاں. 30 صحابہ صرف کھڑے ہو کے حضور دے سامنے اپنی, کافر جدوں بھی تلوار لے کے آن صحابی چھاڑ مار کے اگے. تے 30 صحابہ دا امام نے لکھیا بھئی نعرہ ایک کوئی سی, وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفسے کا. جدوں بھی تلوار لے کے کافر حضور وال دوڑن تے صحابی اگو انج نعرہ لائے, اک کمینیا حضور وال بعد وال جامی, ایک گردنہ حضور واسطے پلے تے کٹت. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں جو ہو نہ
عشق مصطفیٰ. تسی سارے نعرہ لاؤ نہیں تو میں تقریر بند کر دینا. تسی جے پریشان بیٹھے ہو نا تو پریشاناں نو میں تقریر کدی سنائی نہیں. ہاں نہیں جی جناب تسی تے ساڈے سر دا تاج ہو نا, تہاڈی گل نہیں کر رہے, اے مجمع دی گل کر رہے. تسی تھک گئے ہو تو میں تہاڈے تو زیادہ تھکے ہویا. ہاں تو پھر جڑیاں نعرہ لاؤ کوئی پریشانی ایتھے تانوں حضور دا نعرہ لا لو. حضور دا نعرہ تے لانا ہے. اے ادھی راتی میں کیڑی گل پھر دسنا, اے ادھی راتی جاندے ہیں غزوہ خیبر وال, اے امام بخاری لکھیا ادھی راتی جاندے ہیں. اے اج دا نعرہ نہیں لبیک حافظ صاحب نے اپنے کولوں نہیں بنایا, تسی ڈردے پے ہو جناب پتہ نہیں یہ نعرہ جائز بھی ہے کہ نہیں. اے ادھی راتی غزوہ خیبر عنوان بھی امام نے یہی بدیا. غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضرت صحابہ نے کیا حضرت عامر بن اقوا نو انہاں کہا جی کوئی نعت تے سناؤ. تے ادھی راتی آپ نے غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں سواریاں اتے سوار صحابہ, میرے آقا و مولا بھی سوار, تے ادھی راتی آپ نے نعت کی پڑھی اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقیا سکینتنا علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا صیح بنا بینا بینا. کہہ دی محفل میلاد کہاں لکھی ہے؟ میں کہ یہ لکھی ہے. حضرت عامر بن اقوا گل کے کی تھی اللہ کے نام سے شروع. جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتوں ہوندے. آج اسی یہ گل کریے بس 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 میں کہا بس نے گھوڑیا گردن کٹان جا رہے پھر بھی حضور دا احسان کیوں من رہے. حضور تسی نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتوں ہونا سی, جے تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتوں پڑھنیاں سن, جے تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتوں دینیاں سن. لیکن فاغفر فدان لک ما ابقینا حضور ہن نہیں, تبو خیبر وال نہیں, جب تک زندہ ہیں آپ پر فدا ہوتے رہیں گے. اور اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے. کمینے بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. جڑے بزدل سن منافق سن وہ تو 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے, وہ تو 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے. تے جڑے غلام آئے انہاں کہا جی حکم تے دیو گھوڑے سمندر میں پا دیں. بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں, 1.5 میل میدان او تک حضور نال نہیں گئے. تے جڑے غلام ہے بھاویں انہاں کہا جی 6-8 تلواراں. تے غزوہ خیبر دی طرف جاندے حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور بدر تے آئے کھڑیا جے تسی حکم دیو تے 8 تلواراں لے کے بھی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیاں. ایتھے مولوی بھی تے نعت خان بھی حضرت علیمہ سعدیہ دے گھر تک آ کے قوم نو ہی جھنڈے بنا کے انج کر کے چلے جاندے تا نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ قربانی نہیں نہ دینی پڑی حضرت علیمہ سعدیہ دے گھر تک. بس جناب اتھے تک گل کر کے مکا کے چلے جان. میں کہا مولانا صاحب حضور نعت خان صاحب پھر حضور واپس بھی آئے, پھر حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا, پھر کافرہ نے رسول اللہ نو پتھر بھی مارے, پھر صدیق اکبر نو بھی جناب لوگا ماریا, پھر حضرت بلال نے کانڈ بھی سیکی گئی, پھر حضرت سمیہ دے ٹکڑے بھی ہوئے, پھر حضور جناب غار ثور بھی گئے, پھر حضور ہجرت بھی کی تھی, پھر حضور بدر بھی گئے, پھر حضور احد بھی گئے, پھر مریسی وچ بھی گئے, پھر خندق وچ بھی گئے. اے گلاں کنے دسنیاں, اے گلاں تے دسنیاں نہیں, پھر قربانیاں خود بھی دینیاں پینیاں. ایتھے نعت خان بھی پیسے مکا کے نعتاں پڑھ کے جناب لگیاں موجاں. میں کہا کیڑی موج لگی بھئی تیری؟ 7-8 سال ہو گئے حضور دے دین نو ایسے انج روک کے کھڑیاں, پنڈا تو لے کے شہراں تک, صدر تو لے کے تہاڈے تک, میرے تو لے کے پیراں تک, پیراں تو لے کے مولویاں تک, حضور دے دین نو انج روک کے کھڑیاں. جناب نعتاں ساڈے کول سن لو, میلاداں ساڈے کول کرا لو, دین تہاڈا کر دی اسی تخت تے نہیں آن دینا. جدو دین دی واری آئے گی تے اسی کہیں گے نہیں ہمیں تو بجلی چاہیے, ہمیں تو جناب سڑک چاہیے, دین رسول اللہ کا نہیں وہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں, وہ کون چل سکتا ہے دین پر. میں نے کہا حضور اتنا وزنی دین دے کر گئے جس پر امت نہیں چل سکتی. آج دین کی بات کرنا سیکولر, قائد اعظم بھی سیکولر, اقبال بھی سیکولر. میں کہا جی پھر 10 لاکھ بندے کیوں مروائے؟ ٹکر واسطے بندے مروائے اقبال نے, پیر جماعت علی شاہ بندے مروائے ٹکر واسطے, پیر میر علی شاہ بندے ٹکر واسطے مروائے, سید نعیم الدین مراد آبادی بندے ٹکر واسطے مروائے. نہ ٹکر واسطے کوئی نہیں مریا, محمد عربی کے دین کے لیے مرے ہیں سارے. آج دین کی بات کرنا جرم بنتا جا رہا ہے. علماء نو 50-50 سال اور مولانا صاحب سے تسی سیدھیاں میں جڑیاں گلاں کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کسی دے ڈھڈ درد پیا رہے ہوئے, لیکن لاکھ واری پوے. ہاں
ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪਵੇ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ہاں جی حضور کے دین کی بات نہیں کرنی، ناموس رسالت پر بات نہیں کرنی۔ اپنا فوج دا تھوڑا جا آئی ایس آئی تے آیا مسئلہ، جیو بولیا، تھوڑا جا آئی ایس آئی تے مسئلہ آیا تو کہن جی یہ فوج کا غدار ہے جیو، اسی جدو رولا پاندے سی بھائی جیو غدار ہے، میں تو کہنا سارا میڈیا یہود و نصارہ دا ہے، مسلمانہ دا ایک بھی میڈیا کوئی نہیں، سب یہود و نصارہ دی، جڑے مذہبی چینل ہیں اتھے بھی ناموس رسالت پر بات نہیں ہوندی، استنجے کے مسائل پر بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا ناموس رسالت پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بتاؤ حضور کی عزت پر بات کیوں نہیں کرتے؟ حضور کے لوگوں نے خاکے بنائے اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی لوگوں نے فلمیں بنا دی اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ممتاز قادری اندر ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ممتاز قادری ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں، جی ممتاز قادری مجرم ہے تو پھر علم الدین بھی مجرم ہے، جی علم الدین مجرم ہے تو پھر اقبال بھی مجرم ہے، جی اقبال مجرم ہے تو پھر قائد اعظم بھی مجرم ہے، پیر جماعت علی شاہ بھی مجرم ہے، پیر میر علی شاہ بھی مجرم ہے، پیر دیدار علی شاہ بھی مجرم ہے، حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نہیں تاریخ اسلام ہے جی ممتاز قادری مجرم ہے۔ بچیاں دا کھیل بنایا انہوں نے دین دا مسئلہ۔ میں کہا جی غازی علم الدین کدے کو پوچھ کے مارے ایسی؟ راجپال جا کے انہیں چھرا جا کے انارکلی بازار راجپال نو چھرے نہ جا کے وٹ دیتا، کیڑے قانون کو پوچھے سی علم الدین نے؟ اس نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، جب اس نے ہاتھ میں لیا تو اقبال کو چاہیے تھا نا وہ کہتا یہ لڑکا ایسا ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ اور میں بڑی گل کر لگا، آج لوگ پتنی کیوں جیاں چبڑا مارنے، جدوں غازی علم الدین دا جنازہ پیا 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی، 6 لاکھ بندے حاضر، اور جنازے تو پہلے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی، انہیں کہا شاہ جی اسی تے گلہ ہی کردے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح 14 جولائی 1929 بمبئی سے چل کر غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے لاہور آیا۔ کافر جج تھا، اس کے سامنے جب پیش ہوا تو جج نے آئیں بائیں شائیں کی تو قائد اعظم محمد علی جناح جوش چ آ گیا، انہیں کہا آئیں بائیں شائیں نہ کر، تینوں پتہ ہی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنے۔ اور 1900 کانا جان دے ہو مرزا قیدیانی، تواڈے تھے بوٹی تو کوئی نہیں، شکر کرو کوئی نہیں، کانا مرزا قیدیانی، مرزا صاحب نہیں مرزا یک، صاحب تے تسی ہو، صاحب تے میں ہاں، شاہ جی قبلہ تا مدہ ذلہ العالی ہوئے، تسی صاحب ہو، جیڑا حضور دی تاج نو جا کے پہ گیا وہ صاحب ہے؟ مرزائی تے کھوتے بھی نہیں بن دے، کھوتے میں نو دے بھائی البدایہ والنہایہ، ایدے وچ لکھیا حافظ ابن کثیر نے، نبی علیہ السلام جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا او دا نام سی یافور، کی سی؟ میرے آقا نے اس گدے کو پوچھا، حضور نے فرمایا بھئی تیری نسل اگے چلنی؟ گدے نے عرض کی تھی حضور جنہ گدیاں دی تے کھوتیاں دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے، تے حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی جڑا یہودی میرا مالک سی انہیں 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈوں تے سوار ہون دی، یا رسول اللہ میں ہر واری انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا کمینیاں میری کنڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا۔ کھوتا تھا یہودی دی ملکیت سی، پڑھیا کیڑے مدرسے سی، کھوتا کہتا ہے یا رسول اللہ انہیں میں نو بھکھا بھی رکھیا، میں نو کٹتا بھی سی کہ اوہ گاہ میں تینو پانا تے میں نو کنڈ تے نہ سوار ہون دینا، انہیں شکایت بھی کی تھی، داسا ہے مسلمانہ تو نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے نا تے کھا کے نبی دے خاتم النبیین ہون دا پیرا نہ دے سکتا؟ جے گدہ کل قیامت والے دن چلا گیا حضور ناتا تواڑیاں پڑھ دے سن، اے تقریرہ تواڑیاں کر دے سن تے کھانا تواڑے نا تے تواڑی خاتم النبیین تے پیرا نہیں دے سکے؟ اے کھوتے نے جناب مار بھی کھا دی، تو نہ مار کھامے، تو حضور دی عزت ہوتے گل ہی کوئی نہ کرے، او جی بس چھڑو جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کہا سیدھے سادے دی گل نہیں ہوتے، سیدھا سادہ سوال نہیں ہونا قبر اچ، آخری سوال ہے ہونا ہے قبر اچ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو اس نبی نال کتنی وفا کر کے آیا،
اتنے سیدھا سادہ سوال نہیں ہونا کہ آپ سیدھے سادے مسلمان تھے یا ڈنگے مسلمان تھے. ہاں اتنے سوال ہونا اس نبی نال وفا کتنی کیتی ہے. اس گدے کو پھر میرے آقا نے آخری گل پوچھی. حضور نے فرمایا تو دس بھائی تیری نسل اگے چلنی کوئی نہیں, اے تو کرایا اپنا تعارف. حضور فرماندے میں جدو پوچھا وہ کو گدا بول پیا, عرض کیتی حضور تواڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں, میری نسل چلنی کوئی نہیں. اے سگو جان دے ہو سگو اتنے تواڈا کی کہندے گو, ساڑھے اٹھا کے جنوں سگو کہندے, اور لمبی لمبی سگو گو جڑی تواڈی بولی تو گو ہوئی نا. ایک بندہ گو شکار کر کے لے آیا زندہ, حضور دے سامنے جا کے انہیں سٹ دیتی. وہ کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کرنے ہو, رب دیاں گلاں کردے ہو, جنت دوزخ دیاں گلاں کردے ہو, تے اسی ویکھیا کوئی نہیں. اے گو جڑی نا اے اگر گواہی دے تسی اللہ دے رسول ہو تو میں تہاڈا کلمہ پڑھ سا, میں پھر کلمہ پڑھ سا. صحابہ کہندے جدوں اس نے آ کے سٹی نا گو تے حضور دے سامنے چھیڑ گئی, لمبی پی گئی. انہوں پتہ سی کیڑا دربار ہے, ایک کلمہ پڑھ کے بے با کے. صحابہ کہندے بالکل لمبی پی گئی. حضور نے اس کو پوچھا, فرمایا یا دبو من تعبدو. حضور نے فرمایا اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے, اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے. صحابہ کہندے وہ گو اینج سیدھی اینج ہوئی کھڑی, انہیں سر چکیا تے فصیح عربی بولی, وڈی عربی بولی, بڑی جاندار قسم دی عربی بولی. پریشان نہ ہویا کرو, جے سگو حضور دے سامنے آوے تے عربی بول پیندی, جے دنیا تے عربی نہ بھی آئی تے قبر وچ حضور دے سامنے عربی آ جانی. لیکن غلام ہوئے تو پھر ویسے نہیں, ورنہ آئی ہوئی بھی بھول جانی. ہاں غلام رہنا ہے. حضور نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے. گو بول بھئی الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. گو کہنے لگی میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے, سمندر میں اس نے لوگوں کے لیے راستے بنائے, جنت اس کی رحمت کا مظہر, جہنم اس کے غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ, اب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ. حضور نے فرمایا یا دبو من انا, فرمایا بتا کہ میں کون ہوں, میں کون ہوں. تو پتہ ہے گو کی بولی, انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی, محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی, بالکل اے طے شدہ بات ہے. اے بخاری شریف اسے صفحے ہوتے جتے پہلے میں گل کی تھی, محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی, اے طے شدہ ہے. جدو عروہ بن مسعود نے یہ گل کی تھی نا کہ حضور ہے تو انہوں چھڑ جان گے, نس جان گے, تو سیدنا صدیق اکبر حضور کو پوچھے بغیر اس دے سوال دا جواب دیتا. حضور کو پوچھے نہیں اجازت ہوئے تو میں جواب دے ماں, اجازت ہوئے تو میں تھوڑا جا جواب دے دے ماں, نا صدیق اکبر فقال له ابو بکر امسس بذر اللات انحن نفر عنہ وندعو. سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے اوئے تو کی گل کی تھی, دا مطلب ہے اسی حضور نہ دھوکہ کرنا ہے بیٹھے ویسے چھٹ جاواں گے. آپ نے فرمایا جا کے لات اور منات کا پیشاب چاٹ, نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. اے نال ہی اگے آج لوگ کہتے ہیں حضور کے لوگ فلمیں بنائیں تو مولانا اے جڑی ملالہ ہے نا کڑی, تسی سنے ہونا ملالہ اتنی ساری, یہ مسلمانہ دی تھی نہیں. اے مسلمان انہیں کیڑا کام کیتا ہے, کدی وہ دن اوباما ملاقات کر رہا, کدی وہ اقوام متحدہ وچ خطاب کر رہی, کدی انہوں جناب یورپی یونین پیسے دے رہی, کدی انہوں جناب دنیا تے سارا, اتنی ساری کڑی کیڑا کام کر بیٹھی. نہ انہوں جان دے انہیں کی کام کیتا ہے. انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا, اور سلمان رشدی کو خنزیر کہنا بھی انہوں خنزیر دی توہین ہے. ہاں گستاخ خنزیر بھی گستاخ رسول کوئی نہیں. اس خنزیر نے اپنی کتاب جو کچھ حضور دے بارے لکھیا, میں ایک سطر سناواں تسی مینوں قتل کر دو. انہیں اس کڑی نے لکھیا کہ مسلمانوں کو اس کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. او ملالہ
کافرہ نے کیا واہ جی بچیے واہ جیڑیاں گلاں اساں کرنیاں سن تو کر رہی لے ہن جو تینوں چاہیدا تا 1400 سال تاریخ مسلماناں دے گھر ایہو جی دھی کوئی نہیں جمی جنہیں حضور دی عزت تے سودا کیتا ہوئے ایہو جی مسلماناں دی دھی کوئی نہیں جمی اے امام مینوں دیو جی اے سبل الہدا مسلماناں دیاں اے دھیان اے ماوان اے مسلماناں دیاں کڑیاں میدان احد وچ جدوں خبر پھیل گئی کہ حضور تے حملہ ہو گیا تے حضرت ام عامر مدینہ منورہ تو چلیاں رستے صحابہ نے کہا تواڈے ابا جی شہید ہو گئے آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے اگے گئیاں صحابہ نے کہا تواڈے شوہر بھی شہید ہو گئے آپ نے فرمایا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے کوئی بات نہیں میرا شوہر شہید ہو گیا آگے گئیں تو صحابہ نے کہا آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے فرمایا اس بات کو چھوڑو مجھے حضور کا بتاؤ انہوں نے کہا حضور خیریت سے ہے آگے گئی تو صحابہ نے کہا آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے چاروں رشتے چلے گئے ہر صحابی کو کہے مجھے حضور دکھاؤ جب میرے آقا سامنے آئے فاخذت من ناحیت ثوبہ فقالت بأبی و امی یا رسول اللہ لا ابالی اذا سلمت من عتبہ کل مصیبت بعدک جلل حضور کا دامن کرم پکڑ کر عرض کی حضور مجھے پتہ چل گیا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن حضور آپ سلامت ہیں تو ہمیں کوئی مصیبت پریشان کر سکتی ہے آپ جو موجود ہیں اے مسلمانہ دیاں دیاں اے مسلمانہ دیاں دیاں اے مسلمانہ دیاں دیاں کوئی نہیں جیڑیاں رسول اللہ ایسے جنگ حضرت ام عمارہ میدان احد نبی علیہ السلام نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی دیکھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی سی حضور نے انہوں نے دعا دیتی تے بعد چون عرض کی تھی حضور نے اے دعا نہیں چاہی تھی بارک اللہ فیکم آل البیت یہ دعا تو پہلے بھی ملتی تھی آج یہ دعا چاہیے کہ جنت میں جس مقام پر آپ نے رہنا ہے آج وہ جگہ چاہیے مسلمانہ دیاں اے دیاں مسلمانہ دیاں اے دیاں اے شاہ جی بیٹھیں اے دلائل الخیرات شریف پڑھ دیں اے باقی علماء بھی بیٹھیں اور بھی تسی ہو سکتا تو آڑے وچوں کوئی بندہ دلائل الخیرات شریف پڑھ دا ہوئے اے 592 سال ہو گئے اس کتاب نو درود شریف دی کتاب ہے 8 دنہ دا درود دے وچ موجود ہے ایک مسلمانہ دی نابالغ بچی دی وجہ تو لکھیا گیا اے مسلمانہ دیاں دیاں اے ملالہ دی نہیں اتنی ساری نابالغ بچی جدہ دی وجہ تو درود شریف لکھیا گیا ہویا کہ حضرت محمد بن سلیمان جزولی فرماندیں کہ میں ایک پنڈچ گیا جنہوں نے ایک درود شریف دی کتاب لکھی فرماندیں میں ایک پنڈچ گیا تے میں کوئے تے گیا زور دا ٹائم ہو گیا تے اتھے نہ ڈول نہ رسی فرمان لگے میں کوئے دا چکر لان لگ پیا بھئی یا اللہ ہن زور دا نماز دا ٹائم جا رہا ڈول بھی کوئی نہیں رسی بھی کوئی نہیں تے قریب ایک مکان تو نابالغ بچی مسلمانہ دی دیکھ رہی سی وہ کہنے لگی بابا جی کی مسئلہ ہے آپ نے فرمایا بچی زور دا ٹائم جا رہا تے ڈول تے رسی کوئے تے کوئی نہیں وہ بچی کہنے لگی بابا جی میں ہونے آ رہی ہیں تسی ٹھہرو تسی ہن سوچ رہے ہونے بچی ڈول تے رسی لے کے آئی نہ بچی خالی ہاتھ آئی خالی ہاتھ آ کے تے انہیں دریا تے کنویں دے کنارے کھڑ کے کنویں میں تھک دیتا تے پانی ابڑ کے کنویں دا باہر آ گیا حضرت نے وضو کیتا زور دی نماز پڑھی اس بچی دے گھر جا دستک دیتی انہوں نے کہا بچی باہر آ میں تیرے نال ملاقات کرنا ہے وہ بچی کہنے لگی میں غیر ماروا نہ نہیں ملتی میں کوئی ملالہ تھوڑی ہوں میں تو مسلمانہ دی دیواں میں تو نہیں ملتی بابا جی نے اللہ رسول دا واسطہ دیتا حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے انہوں نے کہا میں تنو اللہ رسول دا واسطہ دینا باہر آ اور بچی جدو باہر آئی سنو جی یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں بابا جی نے پوچھا بچی تو کی عمل کر دی تو کیڑا کام کر دی کہ اللہ نے تنو یہ مقام دیتا ہے تو پانی تھکیا تو پانی ابڑ کے باہر آ گیا اس بچی نے کہا بابا جی میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھنی ہے اے مسلمانہ دیاں دیاں اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں جڑیاں غیران دے جا کے کمن جی سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں بندے کو کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں کتا سمجھ دے ہو کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں ہن ذرا سنو واقعہ اس واقعہ تو بعد کوئی ایس تو گھٹ میں یار کوئی نہیں میں کہتے ہیں جی یہاں فریڈم پاکستان میں فریڈم ہو رہا ہے میں کہا جی فریڈم ہے تو جیو نے چلن دے ہو نا اپنی عزت تے پیر آیا تو جیو غدار ہو گیا تو جدو ممتاز قادری نو جیو قاتل کہہ رہے سی اور سلمان تاثیر نو ہیرو کہہ رہے سی اسی اس ویلے لاہور وچ رولا پا رہے سی کہ جناب اینو روکو
ممتاز قادری ہی قاتل نہیں، سلمان رشدی سلمان تاثیر جڑا شہید نہیں، تسی کہنے سی مولوی ہو، ہر آدمی کو اجازت ہے بات کرنے کی، یہ جیو ایک میڈیا ہے، ہر بند آزادی ہے۔ میں کہا آپ آزادی کی بات کرو نا، تمہارے خلاف بات ہوئی تو آپ کہتے ہو جیو غدار ہے، کیوں بند کرتے ہو اس جیو کو؟ اب چلنے دو جیو کو، ساری کائنات کی عزت ہے اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا، تم اپنی عزتوں کی بات کرتے ہو؟ کسی کی کوئی عزت نہیں، ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بعد میں مسلمانوں کا درجہ ہے، جب ان کی عزت کوئی نہیں کرے گا تو یہ عزت ان کو ملے گی۔ آج لوگ پاکستان میں ناموس رسالت، ممتاز قادری اندر صدر مسلمان، وزیر اعظم مسلمان، سارے مسلمان، تسی مسلمان، میں مسلمان، ممتاز قادری اندر کلمہ تو سب نے پڑھا ہے۔ ممتاز قادری کا جرم کیا ہے؟ 65 ایجنسیاں نے پوچھا ممتاز قادری کو، اتو لے کے تھلے تک امریکیاں دے حوالے بھی ممتاز قادری انہوں نے کیتا، پوچھو اس نو کرنٹ لا کے انہوں کیڑے شاہ جی نے پیسے دیتے ہیں، علامہ سہروردی نے پیسے دیتے ہیں کہ تو مولی خادم نے تینوں پٹیاں پڑھائیاں، تو کیوں گولیاں ماریاں؟ انہیں 65 ایجنسیاں نے ایک کو جواب دیتا، انہیں کہا کمینے ہو، یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ویسیا، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار۔ تواڈے پنڈ دا کی نام ہے؟ چک سیدہ شریف۔ ہون تسی جاگ آئی گھنٹے تو بعد تو پہلے تسی سوچتے رہو بھی مولانا گلاں کیڑیاں پہ کرنے، ہاں تو مولانا ایو جی گلاں کرنے، ہاں جی اسی ایو جی گلاں کرن دے میں قائل ہاں بھی بڈھے جی جوانی آ جائے، ہاں جی میں ایو جی گلاں کدی نہیں کیتیاں بھی جوانے جی بڑھاپا تاری ہو جائے۔ ہاں توجہ، اے میں گل کر کے اپنی گفتگو مکان لگا۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا الدرر الکامنہ فی آیان المیت الثامنہ، امام ابن حجر اسقلانی حدیث انجی ایون جی میں داتا صاحب بزرگوں میں ہے، نہ ہی بابے دا حجت ہے۔ امام نے لکھیا اے مرزے مغل منگولے، علاقو خان دا قبیلہ، انہوں نے اعلان کیتا اسی عیسائی ہونا ہے، پادری آ گئے، پوپ آ گئے، عیسائیاں دا مجمع لگ گیا، ہزاراں انہاں دے فوجی آ گئے، جرنل آ گئے، پورا جناب کمانڈ آ گئی، اور جیڑا بھی مرزا مغل سٹیج تے چڑھے، عیسائی پوپ پادری کھڑے اور رنگ گھول کے کھڑے، ہر بندے دے سر تے رنگ لائی آن، کہن جا بھئی تو عیسائی ہو گیا، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا۔ ایک پادری نو امام کہندے جوش آ گیا، انہیں کہا آج ایتھے مسلمان تے ہے کوئی نہیں، یا ایتھے مرزے مغلن تے یا ایتھے عیسائین، آج حضور دے خلاف گل کرو، آج کنے سانو روکنا ہے تھے، لیکن اس نے پتہ نہیں سی کہ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ امام کہندے فجعل واحد منہم ینتقص النبی، ایک پادری سٹیج ہوتے چڑھیا، انہیں سٹیج ہوتے حضور دے خلاف گل کر دیتی، اس گمان نہ کہ بھئی آج تے روکن والا تے ہے کوئی نہیں، لیکن امام کہندے وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایتھے بھی شکار ہوندے لوگ شکار کر دیں، ہاں شکاری کتے ہوندے نا، ویکھیں لمیاں لمیاں ٹنگاڑے، وہ لڑدے کوئی نہیں، ہاں بوڑھی کتا لڑنا، جھلا کتا لڑنا، ہاں جی راکھویں کتے لڑدے، اے نہیں لڑدے شکاری، ٹنگا وچوں بھی لنگ جان۔ لکھاں سلام ہوون امام تے، جے مطلقاً امام کہہ دیندے نا وَهُنَاكَ قَلْبٌ، تے لوگا کہنا سی جی وہ کتا پاگلا سی، وہ جھلا سی، وہ ہر بندے نو لڑ جاندا سی، وہ پادری نو بھی جاندے جاندے ایویں منہ پا گیا۔ امام نو لکھاں سلام، فرمایا کتا بھی قلبٌ صیدٌ، فرمایا شکاری کتا بدے ہویا سی جڑا کسی نو نہیں لڑدا۔ آپ نے فرمایا جدوں انہیں حضور دے خلاف گل کیتی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں کہا جی ممتاز قادری تے کلمہ پڑھیا، کتا کیڑے مدرسے پڑھے ہوئے سی؟ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کہا جی کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ تے کہے میں مسلمان ہاں۔ امام کہندے ہیں جدوں پادری نے حضور دے خلاف گل کی تھی، کتا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گل لمبی کرتی تھی کتا سوچدا رہے بندہ بن جا، جدوں بندہ نہ بڑھیا تو وسب علیہ القلب، امام کہندے ہیں کتا اچھڑیا، انہیں جمپ لیا اور رسا توڑ دیتا۔
اور چھال مار کے سٹیج اتنے جا چڑھیا جتھے وہ بکواس کر رہے سی، اور جو پادری جڑا کھڑا سی جاندے جاندے انہیں فخشمہو اودے منہ تے چنڈ ماری اور زبان حال نال کے ہوش کر اے ڈیوٹی آج میری لگی۔ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے منگولوں کا کتا۔ اس نے چاہیے سی نا پہلے اپنے مالک کو جا کے پوچھتا کہ اگر اجازت ہو تو میں یہ کام کروں۔ میں کہتے تھے کتے بھی کسی کو نہیں پوچھا، وہ کیڑے مطلب ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے کتا۔ ہوں تسی سوچ سکتے ہو اس کتے نو کتنی مار پئی ہونی، اتو لے کے صدر تو لے کے تواڈے تک سارے ہی مسلمان میرے تک، ممتاز قادری اندر بیٹھے ہوئے 3 سال ہوئے تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی، اس کتے نو کتنی کٹ پئی ہونی۔ لیکن کتا جدو کٹ کھا رہے سی نا تے زبان حال نالوں کہہ رہے سی، کہندا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ امام کہندے فخلصوا منہ، انہاں کتے نو کٹ کٹ کے دوبارہ بند دیتا۔ فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین نے جو چند بندے کھڑے ہو گئے انہاں اس پادری نو کہنے لگے یارا کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کیتی؟ وہ کہنے لگا کلا بل هذا الكلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربہ۔ وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتہ تھا میں کیا بات کر رہا ہوں، اصل یہ کتا تھا عزیز النفس، بڑا غیرت والا غیور کتا تھا۔ جب میں تقریر کر رہا تھا نا تو میرا اشارہ تقریر کرتے کرتے ایسے اس کی طرف ہو گیا، تو کتا بڑا غیور تھا تو اس نے سمجھا میں نو مارن دا اشارہ کر رہا، کہندا رسا توڑ کے میں نو پہ گیا۔ عقل نہ ٹھکانے رہی نے بھی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا؟ امام کہندے وہ پھر سٹیج چڑھیا وہ پادری، ثم عاد الی ما کان فیہ، انہیں پھر دوبارہ حضور دے خلاف پھر سٹیج ہوتے انہیں گل کر دیتی۔ فاطالا، انہیں گھر پھر لمبی کر دیتی۔ فوسب القلب مرۃ اخرى، کتا پھر اچھڑیا، انہیں جمپ لیا دوبارہ رسا تو پیچھے ڈیوٹی جی لگی ہوئی سی۔ ممتاز قادری آن ڈیوٹی سی، ممتاز قادری وہ والد صاحب نے دسیا، وہ کہنے لگا جدو میں پوزیشن لین لگا نا تو میں ڈر گیا ایک باری۔ ممتاز قادری اپنے والد نو یہ گل دسی، وہ کہا جدو میں پوزیشن لین لگا تو میں ڈر گیا بھائی انہاں تو مینوں باقی پولیس والے گولی مار دینی تے میں میرا تو پھر کی بچنا ہے، انہاں میں سارے اڑا دینا ہے انہیں۔ ممتاز قادری کہندا اپنے والد نو، کہنے لگا جدو میں سوچیا تے ہر ایک کپڑے وچ بہت سارے اولیاء انہاں مینوں کیا مار ہوئے، اسی انہاں دے ہاتھ نپ کے کھڑیا، تو مار انہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سیدی مرشدی۔ حقیقت بھی انجی ہے، ورنہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 کسی نے گولی مار دینی سی۔ کیڑی انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی ممتاز قادری کر کی گیا آن ڈیوٹی۔ اولیاء بلکہ مجذوب جڑے سن وہ بھی کہندے سن بھی اسی اتھے موجود سی۔ اے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ساڑی قوم تے چونکہ تبرک کھان دی ہڑی ہوئی، اے مولانا پکایا ہونا تبرک کھا چھڑیا تے پھر جناب میں جدو باہر نکلاں گا ساڑی کرسی تو راہ نہیں لبنا، میں نو دیویں ہوئے بس اتنے سارے لفافے تے لڑ پڑن گے۔ اے میں جڑی تقریر کی تھی تو پتھر بھی پھٹ جاون، لیکن ساڑی قوم بس ایک چسکیاں تے ہڑی ہوئی بس جی انہاں عملہ نے دیتے کچھ نہیں کرنا ہے اندہ کہ ممتاز قادری نو چھڑانا ہے، ہاں ادھے واسطے کوئی کام کرنا ہے اسا عملن، ہاں جڑے بندہ ہر جگہ ممتاز لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا ہے، اس نعرے تو بھی ڈرنا ہے تو پھر نعرہ اور لانا کیڑا ہے کائنات وچ۔ ممتاز قادری کوئی ہندو سکھ تے تھے راندے نہیں، ہاں غازی علم الدین نو لٹکایا ہے انگریزاں نے، کوئی دل مندہ کہ حضور دے دشمن سنو، انہوں نے خود راجپال نو پیدا کیتا، اس ویلے پورا کفر کٹھا ہو گیا غازی علم الدین نو لٹکان واسطے، اتھے عامر عبد الرحمن نو جرمنی انہاں گردن توڑ دیتی، وہ بھی گل مندے کہ ہٹلر دے پتر سن، انہاں عامر عبد الرحمن نو اندر جناب جیل وچ لے جا کے تو انہاں گردن توڑ دیتی ہوئی، وہ بھی گل منن والی کہ جناب وہ سارے ہٹلر دے پتر سن، کافر سن۔ ایتھے ممتاز قادری نہ کی مسئلہ ہے، سانو ہی جواب دیو۔ اسی تو کیا ہویا ججاں نو، نظیر اختر نو بھی کیا ہویا تے خواجہ شریف نو بھی کیا ہویا کہ جدو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جاؤ تے سانو لے جاؤ، شاہ جی نو بطور ضمانت چھڑ جاواں گے، بھائی اے سادات ساڑھے ضامنن، اسی اتھے گڑبڑ نہیں کرانگے،
سانو لے چلو اسی ٹرک کتاباں دے اتھے لے جا کے جج دے سامنے کھول کے رکھ دیاں گے. اللہ رسول فرمان دین, صدیق اکبر فرمان دین, حضرت عمر کہہ دین, عثمان غنی کہہ دین, حیدر کرار کہہ دین, بلال کہہ دین, امام اعظم ابو حنیفہ کہہ دین, دادا علی حجویری کہہ دین, اعلی حضرت کہہ دین, مجدد الفسانی کہہ دین, پیر میر علی شاہ کہہ دین. تو دس ہن تو کی کہنا؟ اسی تے حاضر ہاں. ایسا کوئی معمولی اسی کوئی یتیم ہے علمی طور تے؟ نا ساڑھے وڈے سارا کچھ لکھ گئے, سانو تو جان نہیں دیں دے. وہ کہندی تہاڈا نام نہیں لین دیں دے. میں کہا نام نہیں تو پھر لسن سانو ممتاز قادری نو رہا کرن. ممتاز قادری مجرم نہیں, ہاں ممتاز قادری مجرم کوئی نہیں. ممتاز قادری جس طرح حافظ صاحب گل کر رہے سن, مولانا بھی گل کر رہے سن, ممتاز قادری اپنے والد نو دسیا 5 باری حضور میں نو زیارت کرائی. کیوں؟ قاتلہ نو بھی زیارتاں ہوندیاں. اس واسطے حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ مولوی خادم یہاں آ کر تقریر کر کے جھاڑ کے تقریر بلکہ جھاڑ کے چلا جائے, ناتا نہ پڑھ کے جتھی بھی جائے حضور کی عزت کی بات کرے. ممتاز قادری میں نو 55 قرآن مجید پڑھ کے میری ذات واسطے بھیجن. اتنے تو پیو واسطے سپارہ کوئی نہیں پڑھتا. ممتاز قادری میرے واسطے 50,000 درود شریف پڑھ کے بھیجا صرف میری ذات واسطے. انہوں نے کہا مولانا دی مل کے. کیوں؟ انہوں پتہ ہے جتھے بھی جانا ہے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. کیوں انہیں میں نے بھیجا؟ میں ایسے حالت اڈیالہ جیل گیا, ایسے حالت انہوں ملن گیا, ایسے حالت میں ممتاز قادری دے گھر گیا, ایسے حالت مولانا کو پوچھو ہائی کورٹ دے سامنے اسی پتھر کھا دے, ایسے حالت اسی تو کیا گرفتار کرو, گرفتار سانو کسی نہیں کیتا. اسی تو ہن بھی اپنا سامان سرانے رکھ کے سوندے ہاں بھائی حضور دی عزت واسطے جتھے مرضی کوئی لے جاوے. خالی زبانی کلامی محبت نال گل. ممتاز قادری کدوں اسی باہر نکلے ہوندے, ہر محلے ہر گلی ہر دکان ہوتے حضور لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگیا ہوندا. ممتاز قادری تواڈے ہتھاں وچ لوکاں پکڑا جانا سی, جان چھوڑو کی تساں رولا پا دیتا ہے ملک وچ, جدھر جاؤ لبیک لبیک ہو گئی. خیر ہے کی ہویا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہویا, عاشق رسول کو باہر ہمارے حوالے کرو, بات ختم ہے. جی پاکستان میں نہیں رکھیں گے. میں کہا جی پاکستان وچ رہن ہی نہیں دیں دے. ایک بندہ کہنے لگا تسی کرو گے کی انہوں؟ میں کہا ایسا کی کرنا ہے؟ انہوں روزہ رسول تے بھیجیں گے پانی بھریا کر جا کے, اور کی کرنا ہے؟ اتنے جا کے جھاڑو دیتا کر, تو ساڑھے واسطہ نہ ادھر چلا جا. میں کہا تو یہ خطرہ ہے ممتاز قادری پاکستان میں گڑبڑ ہو جائے گی, اسی انہوں باہر بھیج دیں گے, جتھے کہو کے بھیج دیں گے, افغانستان دے بارڈر تے بھیج دیں گے, چیچنی وچ بھیج دیں گے, کشمیر وچ بھیج دیں. دیو تو صحیح سانو جنا ساڈا ساڈنا کھچ بڑائی ہوئی جناب اتو لے کے تھلے تک جناب اپنی عزتاں دی باتاں. جب ممتاز قادری کو باپ کے قاتل کو تھوڑا مارا ہے اس نے, حضور کی عزت پر اس نے پہرا دیا ہے, اور اس عزت پر تو کتا بھی بول اٹھا. ہن ذرا میں گل مکان لگا. دیکھو امام کہندے نے جدوں نے دوبارہ گل کی تھی نا حضور دے خلاف, تے کتے رسا توڑ دیتا, رسا توڑ کے اس سٹیج تے پھر چڑھ گیا. فقبض علی زردمتی, انہیں وہ دی گردن نپی, اور لوگوں دے آن تو پہلے فقلا, انہیں وہ دا سر تن نالو جدا کر دیتا. میں کہا جی یہ تے منگولیاں دا کتا بھی قانون جان دا سی, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. لوٹے بستر نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا. ہنسنے والی بات نہیں ہے, یہ حقیقی بات ہے. امام کی کہندے او منگولے مرزے آئے سن عیسائی ہون, جب انہوں نے ویکھیا کہ حضور کی عزت کی خاطر کتے نے ایک بندہ مار دیا, ان کا مولوی مار دیا, پادری مار دیا, تو امام کہندے فَأَسْلَمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ نَاوُ 40,000 من المغل. امام کہندے اے منظر ویکھ کے 40,000 تاتاری حضور دا کلمہ پڑھ گئے. ممتاز قادری دیا 27 گولیاں امریکہ تک لرزہ بر اندام. میڈیا پر ممتاز قادری نہیں دکھانا, مسلمانہ دیاں دھیاں گٹیاں تو لے کے سر تک دکھاؤ, یہ آزاد میڈیا ہے. مسلمانہ دیاں دھیاں نچدیں دکھاؤ, فلمیں دکھاؤ, ڈرامے دکھاؤ, اس سے کچھ نہیں ہوتا. مسلمانوں کی یہ ہمارے بچے خراب نہیں ہوتے اس سے. ساری رات مسلمانہ دے بچے کیبل تے بیٹھے رہن, اس طرح مسلمانہ دے اخلاق تے بھی کوئی اثر نہیں, بچوں دیاں صحتاں تے بھی کوئی اثر نہیں, دین اسلام کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو ممتاز قادری کی تصویر نہیں دکھانی, یہ دہشت گرد ہے. میں آکھا دہشت گرد نہیں, ان کو پتہ ہے یہ ممتاز قادری کی تصویر دکھانے سے اے جڑے بچے بیٹھے ہیں
امریکی برائلر چوچے انہاں دے سامنے صرف اے مسلماناں دے بچے انج ہو جان نا تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا دین تے امریکہ اسے دن فتح ہو جانا. انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں محمد عربی دے شیراں دی پاور کتنی ہے, انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں. لو جی آخری بات ممتاز قادری دے والد دی میں تانوں سنان لگا. اسی 4 جنوری نو لاہور انہاں نو بلایا مسلم مسجد لوہاری چ. اے جڑے پڑھتے رہنے تے جان دین تاریخی مسجد ہے. 4 جنوری نو اسی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی تے ممتاز قادری دے والد نو بلایا. اس طرف بائیں طرف وہ بیٹھے سن تے دائیں طرف میرے شیر اسلام علامہ سید عرفان شاہ مشہدی بیٹھے. ایتھے میرے دائیں طرف اور بھی بڑے علماء بیٹھے, مشائخ بیٹھے, سادات بیٹھے, بخاری گیلانی سارے بیٹھے. 4 بجے اسی ممتاز قادری دے والد نو ٹائم دیتا. بابا تو دس پتر تیرا ہے, تو تے پریشان کوئی نہیں. ممتاز قادری دے والد نے 4 بجے رات مسلم مسجد لوہاری تاریخی گل کی تھی. ایتھے جرنل بھی جاندا دل ہار دے وے تے بابا بڈھا پنڈیو چلے تے لاہور آ کے نہ لاہوریاں کولو چندہ منگے تے نہ بابے نو ہارٹ اٹیک ہوئے, 2 باری پتر سزائے موت سن کے اندر بیٹھے ہوئے, نہ لاہوریاں کولو چندہ منگے, نہ رہائی دی اپیل کرے, نہ دعا کرواوے کہ دعا کرو میرا پتر رہا ہو جائے. 2 باری پتر سزائے موت سن کے اندر بیٹھے ہوئے. ممتاز قادری دے والد نے گل کی تھی, کہنے لگا میرے 6 پترن ایک تے میں حضور دی عزت واسطے دے چکیا, آئندہ لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیاں گا. مولانا ایک قیامت تک کوئی گل حضور دا غلام کر سکنا. ایس گل ہوتے تو کفر ڈردا ہے کہ بڈھا بابا پتر دے کے پاکی بھی 5 دے رہا. کیوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میں اقبال کو پوچھا, اقبال ایتھے تے کمانڈو دل ہار گیا تے بڈھا بابا دل کیوں نہیں آ رہا؟ اقبال کہندا دل زیش کیوں توانا می شود, خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. تے بابا جی نے آخری گل کی تھی, کہنے لگے میں بڑھا آدمی ہاں, پتہ نہیں میری قربانی لگ دی یا نہیں. کہنے لگے جی آئندہ لوڑ پئی تے میں بڑھا بھی حضور دی عزت واسطے آ گیا. رہے گا یوں ہی ان کا, سارے بولو نا یار, رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.